मुस्लिम मुल्कों के हवाले से जो रिपोर्ट्स वगैरह सामने आती हैं, वो तो डेफिनेटली रिपोर्ट्स का तो एक कंसिस्टेंसी से एक सिलसिला चल रहा है गुज़श्ता निसफ सदी से भी ज़्यादा, कि हर साल जो है वो रिपोर्टें आती हैं। लेकिन ये है कि उन पे उनको कैसे देखना है, उन पे अमल क्या करना है या उसको दुनिया के सामने क्या पेश कैसे करना है, ये ज़ाहिर है डिपेंड करता है कि उस मुल्क के साथ उस वक़्त जो है वो अमेरिका के ताल्लुकात किस सतह पे हैं और कैसा मामलात चल रहे हैं। तो इस हवाले से भी ये ज़ाहिर है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का नाम हिट लिस्ट में चल रहा है अमेरिका ने अभी एक USA ने अभी एक लिस्ट जारी की है ह्यूमन राइट्स को लेकर। उसके अंदर पाकिस्तान का नाम अब सबसे ऊपर हो गया है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स को लेकर जो वायलेंस चल रहा है पाकिस्तान में, वो ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं, शांत होने के नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अभी चाइनीज़ के कुछ इंजीनियर्स को मार डाला था बम विस्फोट करके, ऐसे ही एक जापानीज़ के ऊपर भी उन्होंने हमला किया था। वो तो जैसे बुलेट प्रूफ वैन होने के कारण वो बच गए थे, लेकिन इनको पूरी तैयारी के साथ आए थे, उनके लिए भी, ये जापानीज़ के लिए भी। तो ये वायलेंस आज पाकिस्तान की किसी से छुपी नहीं है, ये हर जगह। ये तो दूसरे देश में भी जाकर वायलेंस ही करते हैं, और पाकिस्तान का तो नाम, ये आधी से ज़्यादा तो खबरें बाहर ही नहीं आने देते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल आर्मी के हाथ में है। इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ ज़बरदस्त है, अपन तक हमारे साथ जुड़े रहिए। करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। अब अगले दिन अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, और उस रिपोर्ट में बड़े लंबे चौड़े पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं है। मीडिया और जिसे कहते हैं ना, जिसे अभी इलेक्शंस हुए हैं उसके हवाले से स्टेट बहुत ज़्यादा रिप्रेशन करती है। एक तरफ तो अमेरिका पाकिस्तान के डिफरेंट जो इंसानी हकूक के जो अदारे हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना, उन पे भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इंसानी हकूक ना होने पे भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद अमेरिका कोई एक्शन नहीं लेता। कोई ऐसा सिर्फ रिपोर्ट में लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट होता है, कई दफा मुल्कों के अगेंस्ट एक्शन लिए जाते हैं। एक तो आप क्या समझते हैं कि रिपोर्ट छाप देना एंड देन एक्शन न लेना, एंड देन पाकिस्तान ने जवाब भी दिया है और वो कह रहे हैं कि आप गजा के ऊपर तो खामोश रहते हैं, वहां पे तो आपको कुछ नजर नहीं आता, और वहां पे तो आप इन्वॉल्व हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो आप हमें कैसे लेक्चर दे सकते हैं। पर ये सब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पिछले कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि हमेशा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में रिपोर्टें जारी करता रहा है। लेकिन ज़्यादातर ये कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल होती है। अगर ताल्लुकात अच्छे हों तो वो ज़्यादा उसको लेन देन नहीं करते, और अगर ताल्लुकात बुरे हों तो इसको एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे ममालिक के खिलाफ। आप इसको कैसे देखते हैं फिर सब? देखें जी, ये जो हिस्ट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, ये स्टेट डिपार्टमेंट की खसूसन मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से जो रिपोर्ट्स वगैरह सामने आती हैं, वो तो डेफिनेटली रिपोर्ट्स का तो एक कंसिस्टेंसी से एक सिलसिला चल रहा है गुज़श्ता निसफ सदी से भी ज़्यादा, कि हर साल जो है वो रिपोर्टें आती हैं। लेकिन ये है कि उन पे उनको कैसे देखना है, उन पे अमल क्या करना है या उसको दुनिया के सामने क्या पेश कैसे करना है, ये ज़ाहिर है डिपेंड करता है कि उस मुल्क के साथ उस वक़्त जो है वो अमेरिका के ताल्लुकात किस सतह पे हैं और कैसा मामलात चल रहे हैं। तो इस हवाले से भी ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में भी ये इस चीज़ को ये रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन जो रिपोर्ट है उसकी हकीकत से तो आप बहरहाल इनकार नहीं कर सकते। जिस तरीके से कैटेगोरिकली उन्होंने पेश किया है कि जो माहौल पाकिस्तान में गुज़श्ता काफ़ी अरसे से आपको नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, जिस तरीके से वहाँ पे लोगों को अरेस्ट किया गया, लोगों पे तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से वहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक हुई है,
اور جس سطح پہ وہاں پہ سول لبرٹیز کو جو ہے ریسٹرکٹ کیا گیا ہے، کہاں پہ آپ نے جلسہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے تو جس طرح کا ایک ماحول ملک میں کریٹ کیا گیا میڈیا کے حوالے سے کہ الیکٹرانک اور میڈیا پرنٹ جو ہے وہ تو پہلے سے ظاہر ہے حکومت کے کنٹرول میں رہا ہے، اشتہارات وغیرہ کو کی وجہ سے اور دوسرے کہیں انسینٹیو کی وجہ سے بھی، اور خوف اور جبر کی وجہ سے، نہیں خوف اور لالچ دونوں کا عنصر ملا کے، لیکن اس کو انہوں نے ایون دین کے سوشل میڈیا تک بھی جو ہے وہ پھیلایا ہے۔ اور یہ جو ایکس پہ پابندی، اس سے پہلے یوٹیوب ایک عرصے تک بین رہی، فیس بک کے حوالے سے جو ان کے معاملات چلتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے رپورٹس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کہیں کہ جی یہ چیز جو ہے ایگزیجوریٹڈ ہے یا یہاں غلط بیانی سے کام لیا گیا، تو اس طرح کی کوئی بات تو ہے نہیں۔ یہ بنیادی طور پہ ایتھینٹک قسم کی رپورٹس ہیں، اور ہم سب لوگ وٹنس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے ایک عرصے سے، اور وہ کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے آپ ہیومن رائٹس کی جو گراس وائلیشنز ہیں ان سے جو ہے الگ نہیں کر سکتے۔ وہ بہت ہی سنگین قسم کی خلا ورزیاں ہیں انسانی حقوق کی۔ اب اس کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ جواب میں پاکستان یہ کہے کہ آپ کو غزہ میں کچھ نظر نہیں آتا، تو ہمیں یہ جو ہوتا ہے نا جی، یہ جو پینترا جس کو آپ کہتے ہیں بدلنا، یا یہ جو پوزیشن آپ لیتے ہیں، اس کے کوئی گراؤنڈز نہیں ہوتے۔ اس میں آپ بات کریں کہ آپ کے خلاف یہ رپورٹس آئی ہیں تو ان کو آپ کیٹاگوریکلی ڈسکس کریں کہ کیا آپ نے لوگوں کو بیہائنڈ دا بار رکھا ہوا ہے یا نہیں، کیا آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں کہ نہیں، آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، پولیس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کیا وہ قانون کے مطابق اور رول آف لا اور ڈیو پروسیس کو فالو کرتی ہیں کہ نہیں۔ آپ اس کو ایکسپلین کریں تو جواب دیں تو وہ دنیا میں پھر اس کا مزہ بھی آئے۔ تو اس کے جواب میں آپ یہ کہیں جی کہ آپ کو غزہ نظر نہیں آتا، تو یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ان کو غزہ نظر آ جائے تو پھر یہ پاکستان کی سچویشن میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا اپنا ایک جو ہے ایک میرٹ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا اسرائیل کے حوالے سے ایک پالیسی ہے جس کو کہ خود یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر اور پوری دنیا میں تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کی ایک بڑے پیمانے پہ مخالفت بھی موجود ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے تو پاکستان یہ ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتا کہ جی آپ غزہ میں یہ کر رہے ہیں تو ہمیں جو مرضی اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے نہیں۔ غزہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ٹیریٹوری انڈر آکوپیشن ہے، اور جہاں فورسز آف آکوپیشن ہوتی ہیں ان پہ آپ ہیومن رائٹس اور اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں بڑی مشکل سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، بلکہ کر ہی نہیں سکتے، چونکہ وہ ایک غیر معمولی سچویشن ہوتی ہے جس میں ہیومن رائٹس کا سوال بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہاں ہیومن لائف اور ڈیلی جو لوگوں کی، بچوں کی، عورتوں کی اور عام لوگوں کی پروٹیکشن اور ان کی زندگی اور موت کا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ٹیریٹوری انڈر آکوپیشن کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ایک ملک جو کلیم کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور یہاں پہ ڈیموکریسی ہے اور یہاں پہ کچھ سویلین الیکٹڈ حکومت ہے، تو وہاں پہ آپ اس طرح کے کام کر کے تو دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ تو کمپیئر آپ کریں جب آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر یا کسی بھی ایسی ڈیموکریسی کے اندر ہونے والے اس طرح کی واقعات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں۔ بالکل، لیکن بھائی صاحب اس پہ بھارت نے بھی کے بارے میں بھی انہوں نے جو رپورٹ چھاپی اور اس پہ کویسچن مارک کیے لگایا، پرٹیکولرلی انہوں نے کویسچن کیا کہ بھارت کے اندر جو منی پور کا علاقہ ہے وہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی، تو بھارت کے آج میں دیکھ رہا تھا منسٹر جو تھے ایم ای اے کے، جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر کے اسپوکس پرسن تھے، انہوں نے کہا کہ
وہ ممالک جو دوسرے ملکوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ اپنے ملکوں میں بھی جھانکیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ انہوں نے ریفرنس دیا کہ امریکہ کے اندر جو یونیورسٹیوں کے اندر آج کل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور کئی ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے بیرس صاحب کہ امریکہ جو پوری دنیا کو کوشچن مارک کرتا رہتا تھا ڈیولپنگ ورلڈ کو، اب ہر ملک اس کو ریزسٹ کر رہا ہے؟ آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک تو وہ الزامات ہیں جو امریکہ لگا رہا ہے اور ایک وہ ہے جو سچویشن آن گراؤنڈ ہے. تو سچویشن آن گراؤنڈ اور جو الزامات ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو دنیا بھی ڈسکس کر رہی ہے اور صرف وہ امریکہ نے نہیں، پاکستان کے اپنے بھی ہیومن رائٹس واچ نے اس کو ڈسکس کیا اور بھی جو ادارے ہیں انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. لیکن بری صاحب جو بھارت نے جو بات کی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ جب دنیا کو کوشچن کرتے ہیں تو آپ کو وہ ہائی سٹینڈرڈز اپنے ملک میں بھی رکھنے چاہیے. اور یہ جو ریفرنس ہے یہ پرٹیکولرلی یونیورسٹیز کے حوالے سے یا بلیک لائیوز موومنٹ کے حوالے سے ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ بری صاحب؟ نہیں، تو دیکھا دوستو آپ نے کیسے پاکستان کے اندر اس چیز کا بھی بوال مچا ہوا ہے کہ ہمارا نام اس لسٹ میں نہیں آنا چاہیے. ہم جیسے کہ یہ بولتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، آج تک ایسا کوئی وائلنس ہوا نہیں ہے. لیکن پاکستان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر جگہ ہر روز کوئی نہ کوئی وائلنس ہوتا ہی رہتا ہے. کبھی وہ مسجد میں بم دھماکے کرتے ہیں، کبھی اسکولس میں کرتے ہیں، کبھی آرمی کے اس میں پولیس آفیسرس کو مار گراتے ہیں. تو اس طرح کے وائلنس ان کے آئے دن کی بات ہے، کوئی پرانی بات نہیں ہے. ہر روز ایک نہ ایک کچھ نیا یہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو اسی وائلنس کو لے کر آج ان کے پورے پاکستان پر ایسے کچھ ایلیگیشنس بھی ہو سکتا ہے کہ لگائی جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کبھی سدھر پائے گا یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں. اور نیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور جلدی حاضر ہوتے ہیں پھر ایک نئی نیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت، وندے ماترم.